سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 29 سال بعد چنیوٹ میں کیا ہوا یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن جو سب سے افسوسناک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا اور جس میں کافی لوگوں کی جانیں چلی گئی، بچے بھی شامل ہیں، 40-45 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ لوگ وہاں پہ عمرہ کرنے گئے تھے، تعلق انڈیا سے ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جیسے ہی آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ کوئی ٹینکر تھا جس میں ڈیزل تھا اور اس کے ساتھ ٹکرا گیا ان کی بس کے ساتھ۔ ایک بندے کے بچنے کی اطلاع ہے، باقی سب جل گئے اس کے اندر ہی، اور سب کی وہاں پہ موت ہو گئی۔ پچھلے دنوں میرے یہاں سے جرمنی ہیمبرگ سے دوست ہیں ہمارے، وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ عمرہ کرنے، چند دن پہلے کی بات۔ تو میں ان کے پاس یہاں بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا، تو وہ بتانے لگے کہ جیسے ہی ہم مدینہ پہنچے، اور مدینہ کے بعد ہم نے جانا تھا مکہ، اور ہوا یہ کہ جو بس ڈرائیور تھا پاکستانی تھا، تو یہ بھی کافی تعداد میں پوری فیملی گئی ہوئی تھی۔ تو جب اس سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگا میں 3 دن سے سویا نہیں ہوں، اور 3 دن سے ہی میں گاڑی چلا رہا ہوں اور مجھے ابھی تک سونے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ کہنے لگے، کیونکہ یہ صاحب سمجھدار تھے، کہتے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ پھر پورے راستے گپ شپ لگاتا گیا تاکہ اس کو دوبارہ بھی نیند یہاں پہ نہ آ جائے۔ تو یہ چیزیں آپ جو بھی دیکھیں گے مسلمان ممالک، یہاں یورپ میں ہر چیز چیک ہوتی ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی بس ڈرائیور ہے، ہر چیز کو کے اوپر نظر ہوتی ہے پولیس کی، اور قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ حادثات ہو جاتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن جب آپ اوور کام کریں گے، لمٹ سے زیادہ چلے گی۔ یہاں جو منی کیب چلاتے ہیں لنڈن میں، وہ پہلے 24 گھنٹے چلاتے رہتے تھے اوبر شوبر، لیکن پھر انہوں نے پابندی لگا دی۔ اسی طرح جرمنی میں بھی ایسے ہی، اتنے گھنٹے کے بعد آپ نے بریک کرنی ہوگی، مطلب پھر دوسرے دن کام کریں۔ اچھا جی، دوسری خبر جی آپ کے لیے یہ ہے جی، لاہور ایئرپورٹ پہ وزیر داخلہ جو گئے تھے، اور وہاں پہ جس طرح کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے۔ وہاں پہ ایک صاحب کو پکڑا، ان سے پوچھا جناب کدھر جا رہے؟ وہ کہنے لگا جی میں جا رہا ہوں پتہ نہیں سعودی عرب کے دبئی۔ تو کس سلسلے کا ویزا؟ جی ڈرائیونگ کا۔ تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس؟ اس نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو حیرانگی کی بات تھی، لیکن کیونکہ ایجنٹ جو ہے ویزا لگوا دیتے ہیں، پھر کال ملائی گئی اور ایجنٹوں کے ساتھ بھی رابطے کیے، کافی وہاں پہ گڑبڑ ہوئی، لوگوں کو روک دیا گیا، کئی لوگوں کو روکا گیا، کوئی 8.5 لاکھ روپے دے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ دے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ دے کے جا رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ پیسے دے رہا ہے۔ آپ کو اگر پاکستان سے نکلنا ہے تو اصلی ویزا بھی ہو پھر بھی نہیں نکل سکتے۔ ایجنٹ جو ہے وہ ویزے لگوا دیتے ہیں، اور سب کے علم میں ہے کہ کئی لوگ وہاں پہ جا کے بھی سیکھ جاتے ہیں، سعودی عرب میں بھی ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں، کئی دبئی میں جا کے سیکھ لیتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں اگر آپ نے وہاں پہ کوئی پیسے ایجنٹ کو دے دیے، اب یہ بندہ کہہ رہا 8.5 لاکھ دیے، وزیر داخلہ کو بتا رہا تھا، وہ 8.5 لاکھ کون واپس دے گا؟ ایجنٹ کو پکڑیں گے، وہ کہے گا میرے پاس نہیں ہے، اس بندے کا تو بیڑا گرک ہو گیا نا۔ تو پاکستان سے بڑی تعداد میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو روکنے کی یہ ہے کہ پاکستان میں رہنا نہیں کوئی چاہتا، سب کہتے ہیں پاکستان سے نکل جاؤ۔ اور پچھلے کئی سالوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹر اور بڑے بڑے لوگ تھے، انجینئر وغیرہ، جس کو آپ کہتے ہیں ملائی، وہ ساری وہاں سے تتر بتر ہو گئی۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ملک چلنے والا نہیں، ہم نے تو 40 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، جب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ملک نہیں چلے گا تو بہتر ہے یہ نکل جاؤ۔ تو شکر الحمدللہ سکون سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اب پتہ چلا ہے، جیسے جیسے جس کو ہوش آئے گی ویسے ویسے وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو جناب یہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں، اور لوگ پاکستان کو پسند نہیں کرتے، پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ کئی ہوں گے یہاں پہ 1-2 بندے جو کامرس میں لکھیں گے
تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے، مگر گیم شیم کوئی نہیں، سب اوپر اوپر کی باتیں. جس کا وہ 50-50 والا حساب ہے کہ ویزا دبئی کا مجھے لگوا دو، تو یہی چیز ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں نکل جوں یہاں سے، چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، زمیندار ہے، وہ کہتا ہے جیسے تیسے ہو کسی طرح بھی یہاں سے باہر نکلو. اچھا جی، چنیوٹ میں 29 سال پہلے ایک قتل ہوا، اور قتل آپ کو پتا ہے ہمارے وہاں پہ غیرت کے نام پہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے اوپر بھی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قتل بھی لڑکی کے چھیڑ چھوڑ کے چکر میں ہوا، اور یہ بندہ بھاگ گیا. 29 سال 96 کی بات ہے شاید، ایک عرصہ گزر گیا، اور یہ بھاگا کیسے؟ پولیس وین میں قیدیوں کو لے کے جا رہے تھے، تو وہاں اس نے چھلانگ بھی کھائی اور پولیس والے پیچھے رہ گئے، کیونکہ صاحب بہادر دوڑ میں تیز ہوں گے، پولیس جو ہے اسے پکڑ نہ سکی. 29 سال پہلے وہ پولیس بھی غرق ہو گئی ہوگی، مر کھپ کے ہوں گے سارے، یا جو بھی اس وقت کے ہوں گے. لیکن مجرم جو ہوتا ہے اس کی فائل تو بنی ہوتی، اور یورپ میں تو معمولی چیزیں ہیں کہ اتنے سالوں بعد کیس پکڑ لینا، مگر پاکستان میں بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اتنے سالوں بعد پکڑ آ جائے. CCD نے جی وہ بندہ پکڑ لیا کل یا پرسوں یا چند دن پہلے پکڑ لیا اسے، وہ بیچارہ ساری زندگی بھاگتا رہا، اور اب بڑھاپے کے قریب پہنچا تو وہ پکڑا گیا. یہ بڑی بہادری ہے چنیوٹ پولیس کی کہ انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوا تھا، ورنہ ہمارے تو پتہ ہی ہے کہ اتنا پرانا ریکارڈ ملتا ہی نہیں. تو یہ خبر بڑی گرم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ آج کل. میں کہا آپ کو بتاؤں کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ کبھی بھی قانون کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی وقت بھی جو بھی قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق اسے سزا ملنی ہوتی. اس لیے جرم کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کا جو CCD ہے وہ کئی لوگوں کو یہاں سے ویسے ہی رخصت کر رہی ہے، گولی مار دی، پولیس مقابلے میں کسی نہ کسی طرح فرق کر رہی ہے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا 2 بھائی ہیں دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے ہیں، ایک ہتھے چڑھ گیا مار دیا، دوسرا بھاگ رہا ہے، وہ نصیحتیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. جرم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں یہاں سے بھاگ کے کسی دوسرے ملک، اب وہ بھی گیم نہیں رہی. میں آپ کو بتا دوں، آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں، وہاں سے پولیس پکڑ کے لے آتی، لطیفی بٹ آپ کے سامنے ہے، زیادہ دیر نہیں اس کیس کو گزری. تو اس لیے ایک تو یہ بھی وجہ ہے پاکستان میں لوگ نہیں رہنا چاہتے. میں مجرم کی بات نہیں کر رہا، عام بندہ میں اسی وجہ سے نہیں رہنا چاہتا، قوانین نہیں ہے، جس کو مرضی مار دو، جس کو مرضی اٹھا لو، جو مرضی کر دو، جس کے پاس طاقت ہے اس کا زور چلتا. یہ جو آج کے حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی سرکار کا تو کہنا ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ پٹھا بیٹھ گیا ہے. جب اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں پھر میڈیا والے آ جاتے ہیں. کل پرسوں جو یہاں پہ انگلینڈ واقعہ پیش آیا تھا، ایک صاحب تھے جو ایک چینل میں کام کرتے تھے، تو اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ طوفان آیا ہوا ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا. لیکن لوگ کہہ رہے کہ بیگم کے سامنے بےعزتی کی، پتہ نہیں بچے اس کے کدھر تھے. یہ تو جب آپ کام اچھے نہیں کریں گے، جب آپ انسانوں والے کام نہیں کریں گے، آپ بکاؤ ہوں گے، آپ لفافہ صافی ہوں گے، تو وہاں پہ پھر عزت کہاں سے آئے گی؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات. یا تو عزت کما لو یا پیسہ کما لو، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہے. عزت دار لوگ ہی پیسہ کماتے ہیں، مگر راستہ اختیار دوسرا کرنا پڑتا ہے. ان لوگوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے جو لوگ بکاؤ ہوتے ہیں مشکل ہوتی ہے زندگی میں. یہ بات میری لکھ لیں. وہ کسی جگہ پہ بھی جائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر حملہ کر دے گا، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر زبان سے حملہ کرنا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دو اور ذلت رسوائی جو شروع ہو جاتی وہ سب کے علم میں. یہ جو لوگ ہیں ایسے واقعات کے بعد بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، یا کوئی دوسرا جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتا. بندہ ہوتا ہے نا کہ کوئی سیکھ لیتا ہے، کسی کے ساتھ ضلالت ہوئی ہے، ہمارے حکمران ہے فرض کرے کئی عرصوں سے کس طرح موت ان کی آتی ہے، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، گالیاں نکالتے. مجھے نہیں لگتا کسی کو بھی عزت کے ساتھ یاد کیا جائے.
मगर नए जो आते हैं उनको ज़्यादा, उनको जिंदा को भी पड़ रही होती है। ये देख ले सोशल मीडिया पे जाके, जो भी ताकतवर लोग हैं, छोटी प्रोग्राम है, सब लोग लान तान कर रहे हैं, उनको गुस्सा चढ़ता है, उस गुस्से में लोगों को और मारते हैं और कत्ल करते हैं। बजाय इसके कि अच्छे काम करें ताकि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, लोगों के दिलों में कोई ऐसी, उन अगर कोई तकलीफ में है तो मरहम रखें उसके ऊपर। तो जनाब ये हालात जा रहे हैं। ये अभी तक की कुछ खबरें थी जो मैंने कहा आप तक पहुंचा दी जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।